پہلے تو میں اس حق میں تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، لیکن اب تو 2 اسٹیٹ سولوشن والے معاملے سے بھی ہم گئے. اب بہتر یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو مواخات کی جائے، دوسرے عرب ملک ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں. کتنے سارے فلسطینی ہیں، سارے بھی ملا لیں 80 لاکھ کے قریب بنتے ہیں، 8 ملین. بری حالت ہوئی ہے، کھلے آسمان کے نیچے ایک بریڈ کے ٹکڑے کو وہ اس وقت اس کے منتظر ہیں، اس کی طلب میں ہے. ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے جیسے اینٹ کے ربلز ہوتے ہیں، اس طرح سے ہوا میں جا رہے ہیں. اور یہ بغیرت آدمی، میں نے زندگی میں پہلی بار میں اس کو گالی دی ہے. اس نے مجھے گالیاں دلوائی ہیں اپنے لوگوں سے، میں نے ہمیشہ برداشت کی ہے. اس نے مجھے ایتھیسٹ سے گالیاں دلوائی ہیں، میں نے ہمیشہ برداشت کی ہے. لیکن اس سے میں کم کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بغیرت آدمی کہہ رہا ہے کہ لوگ وہاں سے چلے جائیں. تم کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں کچھ چیزیں واضح کر دینا چاہتا ہوں. زیتون ایف ایم، اور اس کے اوپر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور شیخ صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے کچھ پینلسٹ ابھی آتے ہوں گے. ہم میں سے کسی ایک کا تعلق دنیا جہان کے کسی بھی فرقے یا فرقی یا مسلک یا اس ٹوپی ڈرامے سے نہیں ہے جو کہتا ہے کہ مسجدیں الگ کرو، لڑائی فساد کرو، جو کہتا ہے کہ باقی کافر ہے، میں اکیلا جنتی ہوں. ہمارا ایسا کوئی کسی سے چکر نہیں ہے. ہم اللہ کی کتاب قرآن کو مکمل اور تا قیامت ہدایت کا ذریعہ مانتے ہیں. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واحد شخصیت مانتے ہیں جن کی گارنٹی اللہ نے دی ہے. اور ان کے بعد ہم یہ مانتے ہیں کہ سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے. کوئی یہاں پہ اتنا پاک باز نہیں ہے جس کے پیچھے چلا جا سکے، جس کے نام پہ کوئی الگ پہچان اپنی گھڑی جا سکے. یہ ہمارا سمپل سادہ سا ہماری پہچان ہے. اور اسی چیز کو لے کے یہ چینل زیتون ایف ایم عرصہ 7-8 سال سے یہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اور اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق، اور اپنے کہہ لیجیے آپ کے ہمیں کم علم ہے جی، چلو کم علم کے مطابق ہی صحیح، ہم یہاں پہ قادیانیت کے حوالے سے آگاہی کی ایک مہم کو لے کے چل رہے ہیں. اب یہ صاحب جن کی آپ نے کلپ دیکھی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یہ اتنی لمبی تمہید کا مقصد یہ تھا کیونکہ ان کے سٹوڈنٹس کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، جب کوئی بات کی جائے، جب کوئی تنقید کی جائے، وہ یہ نہیں دیکھنا کہ ویلڈ ہے، وہ انویلڈ ہے، وہ صحیح بات کر رہے ہیں، باحوالہ بات ہو رہی ہے، یا وہ واقعی پوری امت ایک سائیڈ پہ اور انجینئر صاحب ایک سائیڈ پہ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے آتے ہی کہنا ہوتا ہے جی آپ مولویوں کے فرنٹ مین ہیں، آپ جناب فرقے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ جی بابوں کے دفاع. میں یہاں میرے ساتھ خود ایک بابا جی تشریف رکھتے ہیں اور میں بابا جی کے منہ پہ کہتا ہوں کہ بابا جی ہم آپ کے بھی مقلد نہیں ہیں، ہم دنیا جہان کے کسی بابے کے مقلد نہیں ہیں، ہم کسی بابے کے اس رائے کے قائل نہیں ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف جاتی ہو. ہاں اچھی بات جو کرے وہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ثابت کرنی پڑے گی کہ وہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے یا قرآن سے آئی ہے. اس کے علاوہ آپ دنیا جہان سے کہیں سے بھی اپنی کو منطق گھڑ کے لاتے ہیں تو زیتون ایف ایم اس کا جواب دہ نہیں ہے. یہ ہو گئی ہماری پہچان. اب یہ اس لیے تاکہ آگے جو گفتگو ہو اس کو آپ بڑے ذرا تحمل سے اور صبر سے سنتے چلے جائیں، تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم کسی ایجنڈے کے اوپر ہے. آج یہ اتنا افسوس مجھے خود بھی ہوا یہ چیز دیکھتے اور سنتے ہوئے کہ ایک ایسی شخصیت، پڑھا لکھا بندہ جس کا کلیم ہے کہ مجھے پولیٹکس بھی آتی ہے، مجھے انٹرنیشنل افیئرز کا بھی پتا ہے، مجھے یہ، انہوں نے بالکل، اور میں محتاط الفاظ کے ساتھ ہی یہ بات کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بالکل وہی کیا جو موصوف آن جہانی غلام قادیانی نے کیا تھا. یعنی سواریاں بٹھائی مدینے کے نام پہ، لوگوں سے عزتیں بٹوری اللہ رسول کا نام لے کے، اور اینڈ میں انہیں جا کے کہیں اور ہی گرا دیے. یہ بھائی صاحب ان کے کہنے کا دوسرا، ان کے الفاظ کا دوسرا مطلب اور مقصد یہ بنتا ہے کہ یعنی آپ کے گھر پہ کوئی چور حملہ کر دے، وہ آپ کے بیوی بچوں کو پیٹے، وہ معاملات کرے، اس کے بعد آپ چودھری بن کے آئیں اور آپ یہ کہیں کہ دیکھو بھائی کب تک تم مار کھاتے رہو گے یہاں پہ، تم ایسا کرو اس گھر کو چھوڑ دو، پڑوسی کے گھر میں چلے جاؤ، بھکاریوں کی طرح وہاں رہو. ٹھیک ہے جی، اس نے مان لیا، اس نے ایک گھر شفٹ کر لیا. اب اس کے بعد 2 مہینے 6 مہینے کے بعد آپ پھر آئیں. اب یہ آپ سمجھتے چلے جائیں، آپ بچے نہیں ہیں، میں کن کی بات کر رہا ہوں، کس کنٹری کی یہ بات ہو رہی ہے، کس کا یہ طریقہ کار چلتا چلا آ رہا ہے 1980 سے کہ ہر 5-10 سال کے بعد پہلے پش کرو، نکالو ان کو باہر کرو، پھر 2 قدم آگے بڑھاؤ، پھر پش کرو، پھر مارو کوٹو، پھر آگے نکالو، پھر 2 قدم آگے بڑھاؤ، اور جناب وہ کولونائز کرتے چلے جاؤ. یہ اتنے معصوم ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عرب کنٹریز لے لیں، ان کو لے لو، تم وہاں پہ ان کو تمبو کناتے لگا کے بٹھا، جیسے ہم نے یہاں پہ افغانی کے ساتھ کیا تھا، امریکہ کے کہنے پہ لے لو افغانیز کو، بعد میں 10 سال کے بعد خود ہی ایک دوسرے سے لڑتے پھرو کہ جی ہماری اکانومی متاثر ہو رہی ہے، وہ فلان کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اصولی بات یہ ہے کہ جس کا گھر ہے اس کو اس کے گھر سے نکالا گیا. اب یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا انصاف. اور میں ان کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اب میری نظر میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب گر چکے ہیں، اور اتنے گر چکے ہیں کہ انہوں نے امت سے بے وفائی کی ہے. جب ایک طرف اللہ اللہ کر کے بڑی مشکل سے کو مولویوں نے ہمت کی، کچھ حوصلہ کیا،
اب اس کے اوپر الگ کنٹروورسی کھڑی ہوئی ہے کہ جی کسی کے اشارے پہ، یار کسی کے اشارے پہ کیا یا جیسے بھی کیا، انہوں نے ایک بڑا زبردست سٹانس دیا کہ ہماری آرمیز کو، ہماری گورنمنٹس کو چاہیے کہ وہ سب مل کے اس کے لیے اقدامات اٹھائیں قرآن و سنت کے تحت، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے مظلوم۔ اس کے اوپر انجینئر صاحب نے 2 گھنٹے کی اپنی ایک علمی سو کالڈ نشست کھڑکا دی، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ ایک پہلے 4 منٹ تعریفیں کی بس، اور اس کے بعد ایک پکڑ کے وہ کیڑا نکالا، جی اس میں شیعہ کیوں نہیں تھے، جی اس میں دیوبندیوں کی داڑھی چھوٹی تھی، جی اس میں یہ تھا، جی اس میں وہ تھا، اور اینڈ ریزلٹ یہ نکالا کہ بھائی ان کو ان کے گھروں سے صفا چٹ کرو، اور جناب عربی جو ہے نا وہ سنبھال لیں، تو لہٰذا ان کو آگے بڑھنے دو۔ پھر کل کو وہ کہیں گے ہمیں یمن کی طرف آنے دو، ہم کہیں گے موسٹ ویلکم، آپ آ جائیں، یمنیوں کو اٹھا کے ہم عراق میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ کہیں گے ہمیں لیبنان چاہیے، ہم کہیں گے آ جائیں بسم اللہ، ادھر ان کو اٹھا کے ہم وہاں پہ کسی افریقن کنٹری میں ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے انجینئر صاحب کی سوچ، جس کے اوپر 30 لاکھ بندہ ان کو جو سبسکرائب کر کے بیٹھا ہے۔ میں ان کی عقلوں کے اوپر حیران ہوں کہ وہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، کیا سمجھتے نہیں ہیں، وہ کان میں برکی ڈالتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ آئے جناب اس کے اوپر بات کرتے ہیں، میرے ساتھ ایک شیخ صاحب موجود ہیں، ان کی اپنی رائے ہوگی، میرے سے اختلاف بھی وہ کریں تو موسٹ ویلکم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس چینل کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ میرے منہ پہ آ کے بے شک بول دیں کہ جی فاروق صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں آپ سے 100% ڈس ایگری کرتا ہوں۔ انجینئر صاحب تو ایک فرشتہ صفت انسان ہے، انہوں نے جو حل دیا ہے دنیا کا آخری حل ہے ہی وہی۔ شیخ صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کوئی کالر آتا ہے تو ہمارے مرزا صاحب بھی آتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ویڈیو بھی چلائی، اور اگر آپ کہیں گے تو وہ میں پورا پروگرام بھی یہاں پہ آپ کو اس کے پورے پارٹس تھوڑے تھوڑے کر کے سنا دوں گا، پورا تو نہیں میں سنا سکتا، کاپی رائٹ کا ایشو ہے، لیکن میں ایک وہ لفظ ان کا سنا سکتا ہوں جہاں انہوں نے خالی لفظی کاروائی کی اپنی بیٹھک کے اندر بیٹھ کے 3 گھنٹے کی، اور بس کیڑے نکالتے رہے کہ جی اس کانفرنس میں فلانا ہونا چاہیے تھا، یہ تھا وہ تھا، آرمی نے یہ نہیں کیا تو اس نے یہ نہیں، بجائے اس کے کہ آپ بھی ایک آواز بن جاؤ، آپ بھی کہو کہ یار کچھ اچھا ہو رہا ہے تو چلو کرتے ہیں، لیٹس ڈو اٹ۔ جی شیخ صاحب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے انسانیت کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اور اوبویسلی مطلب اگر کسی دوسرے ممالک میں کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر مسلمانوں کے ساتھ ایک مخصوص ملک کے اندر ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اس کی مذمت کی جائے گی۔ لیکن اصل بات فاروق میاں جو سوچنے والی اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جن حضرت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، کیا وہ درد دل رکھتے ہوئے حقیقتاً ایک مسئلے کو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں، یا ان کا اپنا ایک مخصوص ایجنڈا ہے؟ یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں، آئی کوڈ بی رانگ، لیکن میں اپنی اس بات پہ پوری طرح سے یقین رکھتا ہوں کہ یہ چھوٹے بھائی جو ہیں، جس طرح آپ نے اپنے شروع افتتاحی کلمات میں بات کہی کہ بڑے بھائی جو تھے موصوف غلام قادیانی صاحب، وہ کس طرح بات کو لے کے چلے اور کہاں پہ آ کے انہوں نے اختتام کیا، یہ بین ہی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ان کا پلان جو ہے یہ بہت دفعہ میرا خیال ہے کہ کیسٹر راجہ صاحب جیسے ذہین لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے، دیگر لوگ بھی سمجھ چکے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے تو یقین کریں کہ مجھے انتہائی افسوس ہوگا کہ یہ شخص باقاعدہ طور پہ ان فاصلوں کو طے کر رہا ہے جس میں یہ شخص آ کے کہ اس وقت اسلام کی بقا کے لیے، مسلمانوں کی زندگی کے لیے میں ہی ایک شخص ہوں۔ جس طرح ان کے بڑے بھائی موصوف غلام قادیانی نے بات کی تھی کہ میں وہ واحد شخصیت ہوں جس کا ماننا لازمی ہے، جو سب کے لیے ہے۔ اس لیے پھر اس نے اپنے جو خود ساختہ اس کے
الہامات اور اس کے وحی اور اس کی خوابیں، جو کچھ بھی اس نے بنایا، جس میں وہ کہتا ہے کہ نبیوں کے حلیے میں اللہ کا پہلوان، اپنے آپ کو جری اللہ فی حل الانبیاء، یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل وہی شخص کہہ رہا ہے. اگر آپ اس شخص کی باتیں سنیں تو یہ جو مرزا جونیئر صاحب ہے یہ بالکل وہی باتیں کر رہے ہیں اور وہی چیزیں دے رہے ہیں. انہوں نے جتنا بھی انالیسس کیا ہے، انہوں نے مسلمانان عالم کے جتنے بھی صاحب علم لوگ، علماء، انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا، ایک چیز کو، ایک مسئلے کو وہ سوچتے ہوئے اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، ان کی نظر میں یہ کرنا چاہیے. جو انہوں نے سوچا انہوں نے رکھ دیا. اب موصوف فرما رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی مرزا جونیئر صاحب کہ اس میں جیسا کہ آپ نے مینشن بھی کیا کہ یہ فلاں فلاں نکات کو نہیں سمجھ سکے، اس کو کیوں نہیں انہوں نے دیکھا، کیوں چھوڑ گئے، وہ انتہائی ضروری تھا، یہ کرتے. ان کو اپنی اہمیت بتا رہے ہیں کہ آپ سے بھی کوئی ایک عقل مند شخص جو ہے، جو سارا کچھ جانتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ مجھے اپنے ساتھ آپ نے بٹھایا ہوتا تو میں آپ لوگوں کی ایک تو اصلاح کرتا اور دوسرا میں بتاتا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں. یہ وہ ایک ایجنڈے کی تحت انہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا ہوا ہے. وہ بار بار اگر آپ ان کے پروگرام سنیں جو مجھے اتفاق ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات ہوئی تو میرے 10,000 فالورز بڑھ گئے، میرے 20,000 فالورز بڑھ گئے. اب بندہ پوچھے ان سے کہ آپ اندازہ کریں کہ کسی کو فالو کرنا، اب مثال کے طور پہ میں نے انہیں فالو کیا ہوا ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان کا فالوور ہوں. مقصد یہ ہے کہ میں ان کی بات سننا چاہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. کوئی صحیح کہتا ہے تو ٹھیک ہے، باقی اگر اس میں ایسی چیز ہے تو میں اس چیز پہ غور کرتا ہوں یا اس پوائنٹ کو دیکھتا ہوں کہ بھئی کس طرح اس کا ہونا چاہیے، یہ کیا تھا کیا نہیں. جو اصل فالوورز یا ماننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ہیں جو اس نے گھر پہ رجسٹر رکھا ہوا ہے اپنے بڑے بھائی کی طرح. جس طرح بڑے مرزا صاحب نے، موصوف غلام قادیانی صاحب نے یہ رکھا ہوا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی اپنے پاس رکھا ہے، جس میں باقاعدہ طور پہ ان کے پاس ان کی لسٹ ہے پوری کہ میرے کون ہیں وہ لوگ جو میرے ماننے والوں میں سے. 30 لاکھ کوئی بھی یہ جو چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ آئی ہوپ کہ برا نہیں مانیں گے کہ آپ کے 22-25 ہزار اگر فالوور ہیں، سبسکرائبرز ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے اتفاق کرتے ہیں. مطلب ہم لوگ اخبار کے 30-40-50 صفحے ہوتے ہیں تو ہم 30-40 صفحے نہیں پڑھتے، ہم اس میں سے اپنے مطلب کے جو ہوتے ہیں، جو ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے، ہم وہ پڑھ لیتے ہیں، باقی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ یورپ کے اندر آئیں آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ریڈر ہوتا ہے، پڑھنے والا، وہ نکال کے علیحدہ پھینکے ہوتے ہیں. سو سلسلہ یہ ہے کہ اس شخص کی وہ چیز نہیں ہے جس چیز کا یہ دھوکہ اور دجل یہ شخص دے رہا ہے. اور جس طرح سے یہ گفتگو کرتا ہے، سب سے پہلے میں یہاں یہ بات کروں گا کہ پتہ ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہائے گڈ مارننگ کی بجائے ہم عربی کے اندر جو سلامتی اور رحمت ہے، یعنی السلام علیکم، وہ الفاظ ادا کرتے ہیں. یہ ایک قسم کا ہمارا دوسرے شخص کے ساتھ یہ عہد ہوتا ہے کہ میں تمہاری سلامتی کے لیے ہر وقت تیار ہوں، میں تم پر سلامتی بھیجتا ہوں اور اس کے ذمہ دار بنتا ہوں. اب میں یہ کہوں آپ کو السلام علیکم اور اس کے بعد میں آپ کو گالیاں دینی شروع کر دوں، اس کے بعد میں آپ کی برائیاں کرنی شروع کر دوں، اس کے بعد میں آپ کے اندر سے
وہ نقائص نکال کے دنیا کے سامنے رکھوں جس میں یہ ہو کہ جی یہ اس شخص کی اوقات ہے، تو مجھ سے بڑا بیوقوف، کاذب، غلط انسان کون ہوگا؟ یہ شخص جس طرح گفتگو کرتا ہے، ہر ایک اپنے اس مخالف کی، اس کے ساتھ حفظ اللہ، جس طرح سے عربی میں اپنے آپ کو کر کے یہ لفظ کہتا ہے، کوئی اگر تم جس شخص کو اللہ کی حفاظت میں دے رہے ہو یا کہہ رہے ہو اللہ اس کا محافظ ہو، تم خود تو دیکھو کہ تم کیا کہنے لگے ہو۔ یقین کریں میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں کسی کو کہوں، لیکن یہ اس ڈیفینیشن کے اندر آتا ہے جو ہپوکریٹ کی، منافق کی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ یہ موصوف چھوٹے مرزا صاحب، مرزا انجینئر صاحب اس ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔